أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان إن الله كان على كل شيء شهيدا. على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات حافظات للغيب حافظات للغيب بما حفظ الله بما حفظ الله واللاتي تخافون واللاتي تخافون نشوزهن نشوزهن فعظوهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن فإن أطعنكم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان إن الله كان عليا كبيرا. عليا كبيرا. ولكل ومن और लामन लिए कुल्लिन माना तमाम हर एक वलिकुल्लिन और हर एक के लिए वलिकुल्लिन और सब के लिए हर एक के लिए जाल ना जाल का माना है बनाना ना माना हम वलिकुल्लिन और हर एक के लिए जालना हमने बनाया है मवालिया मवाली का मतलब दोस्त वारिस बहुत सारे इसके माने आते हैं मवाली का यहाँ पर माना है वारिस वलिकुल्लिन और हर एक के लिए जालना बनाए हमने मवालिया वारिस वरसा मिम्मा उसमें से तरका तरका माना छोड़ देना तरकल वालिदाने जो वालिदैन ने छोड़ा है मिरास वल अक़रबून और रिश्तेदारों ने वल्लदीना और वो लोग अक़दत का मतलब है उक़दा माना गिरा लगाना यानी मजबूती की तरफ इशारा है। ऐमान ये हलफ को बोलते हैं
والذین اور وہ لوگ عقدت ایمانکم جن سے تم پختہ عہد کر چکے ہو، جن سے تم پختہ عہد کر چکے ہو، مضبوط وعدے کر چکے ہو۔ والذین اور وہ لوگ عقدت ایمانکم جن سے تم پختہ عہد کر چکے ہو، فآتو فامانا پس، آتو مانا کیا ہے؟ دینا، دینا، آتو مانا دینے کو کہتے ہیں، فآتو پس دے دو، ہم کا کیا معنی ہے؟ ان کو۔ نصیب کا کیا معنی بنتا ہے؟ حصہ۔ فآتوہم پس دے دو ان کو، نصیبہم ان کا حصہ۔ والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ جن سے تم پختہ عہد کر چکے ہو، فآتوہم پس دے دو ان کو، نصیبہم ان کا حصہ۔ ان اللہ اس کا کیا معنی ہے؟ بے شک اللہ کانا ہے، کانا اللہ کے ساتھ جب نسبت آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہے، مستقل ہے۔ ویسے اس کا لفظی معنی کانا کا ماضی کے ساتھ آتا ہے تا، لیکن اللہ ہمیشہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علی کل شیء کا کیا معنی ہے؟ ہر چیز پر، ہر چیز پر، شہیدہ کا کیا معنی ہے؟ گواہ۔ گواہ۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علی کل شیء ہر چیز پر، شہیدہ گواہ۔ الرجال رجال کو کس کو بولتے ہیں؟ نساء کس کو بولتے ہیں؟ عورتوں کو۔ الرجال مرد، قوامون، قوامون، قوامون کا مطلب ہے حاکم، حاکم، سرپرست۔ الرجال مرد، قوامون یہ حاکم ہے، علی النساء خواتین پر۔ بما، بے کا معنی سبب، وجہ، بما اس وجہ سے، فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ نے، بعضہم بعض ان کو، علی بعض بعض پر، بما اس وجہ سے، فضل اللہ کہ بہتری دی ہے اللہ نے، فضیلت دی اللہ نے، بہتری دی اللہ نے، بعضہم بعض ان میں سے، علی بعض بعض پر۔ وبما ومن اور بما سبب وجہ، یہ دوسری بات بتائی جا رہی ہے۔ وبما اور اس وجہ سے، انفقوا کہ یہ مرد خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مال میں سے، فالصالحات پس نیک صالحات، ایک صالح ہوتا ہے، ایک صالحات، ایک صالحین، صالحین کا مطلب جمع ہے، صالح ایک، صالحین جمع، اور صالحات یہ خواتین کے لیے، جس طرح صالحین مردوں کے لیے تو صالحات خواتین کے لیے۔ فالصالحات الف تے جہاں بھی آتا ہے یہ خواتین کے لیے جمع ہوتا ہے۔ فالصالحات پس نیک خواتین، قانتات، قانتات مانا عاجزی تابعداری کرنے والے، قانتات تابعداری کرنے والی خواتین، حافظات، حافظات مانا حفاظت کرنے والی، للغیب غیب کی وجہ سے، شوہر کی عدمی موجودگی، غیب مانا عدمی موجودگی، للغیب شوہر کی عدمی موجودگی کی صورت میں، بما اس وجہ سے، حافظ اللہ کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ فالصالحات پس نیک خواتین، قانتات تابعدار خواتین، حافظات اپنی حفاظت کرنے والی خواتین، للغیب شوہر کی عدمی موجودگی کی صورت میں، بما اس وجہ سے، حافظ اللہ کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ واللاتی، اللاتی اور الذی، الذی مرد کے لیے آتا ہے اور اللتی یہ عورتوں کے لیے آتا ہے، تو مردوں کے جمع کے لیے اولئک آتا ہے، اولئک، بار بار جمع پڑھتے نا، اولئک اولئک اولئک، اور خواتین کے لیے اللاتی، اللاتی، واللاتی اور وہ خواتین، تخافون، تخافون خوف سے ہے، تا مخاطب کے لیے ہے، تخافون کہ تمہیں خوف ہے، تمہیں ڈر ہے، نشوز، نشوز مانا نافرمانی، نشوز کیا معنی ہے نشوز کا؟ نافرمانی، اور ہن کا کیا معنی ہے؟ واللاتی اور وہ خواتین، تخافون کہ تمہیں خوف ہے، نشوزہن ان کے نافرمانی سے، تمہیں ڈر ہے ان کی نافرمانی کا، فعظو فامانا پس عظو وعظ سے، وعظ، فعظو بس وعظ کرو، ہن ان خواتین کو، وہجرو، وہجرو ہجرت سے ہے، وہجرو اور دور رہو، ہن ان سے، وہجرو اور دور رہو، ہن ان سے، فی المضاجع خوابگاہوں میں، بستروں میں، بستر علیحدہ کر دیں، وہجرو ہن اور دور رہو ان سے، فی المضاجع خوابگاہوں میں،
وَضْرِبُوهُنَّ، وَضْرِبُو ضرب سے ہے، ضرب کا معنی مارنا ہے، اور ضرب کا معنی بیان کرنا بھی آتا ہے۔ ضرب کے بہت سارے معنی پہلے بتائے تھے۔ تو وَضْرِبُوهُنَّ، مارو ان کو، مارنے کی بھی اجازت ہے اگر زیادہ ہی اس طرح صورتحال ہو۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اور دوسرا معنی اگر آپ کو مار وہ بھاری لگتا ہے نا تو آپ دوسرا معنی بھی کر سکتے ہیں، وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو بیان کرو، ان کو وضاحت کرو، ان کو سمجھاؤ۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو بیان کرو، ان کو وضاحت کرو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، فا معنی پس، ان معنی اگر، أَطَعْنَكُمْ، اگر یہ تمہاری اطاعت کر لے، اطعنا اطاعت سے ہے، اطعنا اطاعت، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر یہ تمہاری اطاعت کرے، بات مان لے، فَلَا تَبْغُوا، پس مت ڈھونڈو، تبغوا ابتغاء ڈھونڈنے سے ہے، فَلَا تَبْغُوا، پس مت تلاش کرو، علیہن، ان کے اوپر، سبیلا، کوئی اور راستہ، وہ راستہ جو آخری راستہ ہے طلاق والا، پھر مت تلاش کرو اس لیے کہ اطاعت کر لی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علیہ، علی معنی بلند و بالا، بلند و بالا، علی علو سے، کبیرہ بڑا، اکبر کبیرہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علی بلند، کبیرہ بڑا۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر کے لیے، جعلنا بنایا ہم نے، موالیہ ورثہ، مما ترک الوالدان، جو چھوڑا ہے والدین نے، والاقربون، اور رشتہ داروں نے، والذین، اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم، جن سے تم پختہ عہد کر چکے ہو، فآتوہم، پس دے دو ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علی کل شیء شہیدہ، ہر چیز پر گواہ۔ الرجال، مرد، قوامون، حاکم ہے، علی النساء، خواتین پر، بما، اس وجہ سے، فضل اللہ، کہ فضیلت دی ہے اللہ نے، بعضہم، بعض ان کو، علی بعض، بعض پر، وبما انفقوا، اور اس وجہ سے کہ یہ مرد خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مال میں سے، فالصالحات، پس صالح خواتین، قانتات، تابعدار خواتین، حافظات، حفاظت کرنے والی خواتین، للغیب، شوہر کی عدم موجودگی کی صورت میں، بما، اس وجہ سے، حفظ اللہ، کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، واللاتی، اور وہ خواتین، تخافون، کہ تمہیں خوف ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی کا، فعظوہن، ان کو وعظ نصیحت کرو، وہجرہن فی المضاجع، اور دور رہو ان سے خوابگاہوں میں، بستروں میں، وضربوہن، اور بیان کرو ان کو، مارو ان کو، فإن أطعنکم، پس اگر یہ تمہاری اطاعت کرے، فلا تبغوا، پس مت تلاش کرو، علیہن، ان پر، سبیلا، کوئی اور راستہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علی بلند و بالا، کبیرہ بڑا۔ وَلِكُلٍّ جعلنا، اور ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے، موالیہ ورثہ، مما ترک الوالدان، جو چھوڑا ہے والدین نے، والاقربون، اور رشتہ داروں نے، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تم پختہ عہد کر چکے ہو، فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علی کل شیء شہیدہ، ہر چیز پر گواہ۔ الرجال، مرد، قوامون، حاکم ہے، علی النساء، خواتین پر، بما، اس وجہ سے، فضل اللہ، کہ فضیلت دی اللہ نے، بعضہم، بعض ان میں سے، علی بعض، بعض پر، وبما انفقوا، اور اس وجہ سے کہ یہ مرد خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مال میں سے، فالصالحات، پس نیک خواتین، قانتات، تابعدار خواتین، حافظات، حفاظت کرنے والی خواتین، للغیب، شوہر کی عدمی موجودگی کی صورت میں، بما حفظ اللہ، کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، واللاتی، اور وہ خواتین، تخافون، کہ تمہیں خوف ہو، نشوزہن، ان کی نافرمانی کا، فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو، وہجرہن، اور ان سے دور رہو، فی المضاجع، خوابگاہوں میں، وضربوہن، اور ان کو مارو یا ان کو بیان کرو، فإن أطعنکم، پس اگر یہ تمہاری اطاعت کر لیں، فلا تبغوا، بس مت تلاش کرو، علیہن، ان پر، سبیلا، کوئی دوسرا راستہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، علی بلند و بالا، کبیرہ بڑا۔ آج کے سبق میں دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں حصص کا ذکر ہے کہ جو میراث کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے حصے بنا رکھے ہیں، ہر ایک کے لیے ہم نے وہ ورثہ بنا رکھے جو تفصیل سے پہلے ایک ایک تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ حصے مقرر ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے لیے لوگ وصیت کرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے مال میں سے آپ کا اتنا ہو گیا۔ اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا کہ جن کے ساتھ آپ پختہ عہد کر چکے ہو تو ان کا حصہ پھر ان کو دے دو، ان کے حصے پر قبضہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جب بندے نے دے دیا
تو پھر اس کا حصہ. لیکن یہ بھی یاد رکھیں پہلے بتایا گیا تھا کہ جو یہ وصیت ہے نا یہ کتنے میں ہوتا ہے وصیت؟ بھول گئے نا؟ ہاں جی 1/3 میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ بھول گئے نا؟ 1/3 میں وصیت ہوتا ہے. سو جانا ہے کیا کرنا، جاگنا رہنا چاہیے. 1/3 میں وصیت ہے. وصیت 1/3 میں ہے، 1/3 میں ہے. یہ کہے کہ سارا مال دے دے، نہیں دیا جائے گا، یہ 1 حصہ دیا جائے گا. یہ بھی آپ کو بتایا تھا اس وقت کہ اگر یہ آدمی اتنا ہی چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد سارا مال دے دو تو زندگی میں کیوں نہیں دیا، مرنے کے بعد تو ویسے بھی کسی اور کا ہو گیا. شریعت نے فرمایا کہ تیسرے حصے میں ہوگا، 2 حصے جو ہے نا اس میں اس کا وصیت نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ یہ قربانی تو دوسرے کے مال کی قربانی کر رہے، اپنی مال کی قربانی اس کو کرنا چاہیے تھے. تو یہ بات یہاں ہو رہی ہے کہ جس سے وعدے کیے ہیں تو ان کا حصہ ان کو دو دو. دوسری آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مرد گھر کے سربراہ ہوں گے، مملکت کے بھی سربراہ ہوں گے، جہاں کے بھی وہ سربراہ مرد ہی ہوں گے. اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، برتری دی ہے. وہ اعمال کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، عورت مرد سے زیادہ نیک ہو سکتی ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ کسی اور حوالے سے ہو رہی ہے. وہ معاشی حوالے سے ہو رہی ہے، وہ قوت اور طاقت اور ساخت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ مرد کو اللہ نے بنیادی طور پر مضبوط بنایا ہے عورت سے. عورت جتنی بھی تکڑی ہو جائے تو مرد سے زیادہ تکڑی نہیں ہو سکتی ہے. خواتین کا جتنا بھی ادارہ بن جائے نا، جتنے بڑے بڑے ادارے بن جاتے تو اس کا چوکیدار مرد ہی ہوتا ہے، خواتین نہیں ہوتی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. پولیس اسٹیشن عورتوں کا بن جائے تو اس کا باہر جو کھڑا ہوتا ہے وہ مرد کھڑا ہوتا ہے، مرد عورت نہیں کھڑی ہوتی ہے. یہ ایک انٹرنیشنل رول ہے، فطرتی رول ہے، جس حوالے سے بھی آپ لے لیں یہ رول ہے. تو اس لیے اللہ نے اس بات کا کیا، یہ اعمال کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. اعمال میں ہو سکتے عورت مرد سے بہت اچھی ہو، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ اللہ نے جو ساخت میں فضیلت دی ہے، جو برتری دی ہے، بوری ابھی مرد اٹھا سکتے ہیں، عورت تو نہیں اٹھا سکتی نا. جس طرح بہت ساری باتیں ہیں معاشرے کی کہ وہ عورت نہیں کر سکتی ہے. تو یہ اللہ نے اس حوالے سے اور یہ پھر ساتھ وضاحت کر دی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ مرد ان پر مال خرچ کرتا ہے. یہ جو مال خرچ کرنے کی ذمہ داری یہ عورت کی نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ مرد نے جو نہیں مال خرچ کرنا ہے، اس لیے اللہ نے جو نا وہ مرد کو وہ حصہ ایک حصہ زیادہ بھی دیا ہے، اس لیے کی ذمہ داری اس کی ہے. پھر خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ نئے خواتین، تابعدار خواتین، حافظات، حفاظت کرنے والے خواتین. شوہر کی عدم موجودگی میں فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اللہ نے ان خواتین کی حفاظت کی ہے. یہ خواتین کی حفاظت اللہ کر رہے. جب تک خاتون خود خراب راستے پر نہ چلے نا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اس لیے کہ اللہ اس کا محافظ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. لیکن اگر وہ خود غلط راستے پر جائے، اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے تو کسی پر زبردستی تو کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان پر پردہ رکھا ہے. یہ پردے میں اس لیے کہ اللہ نے ان کا پردہ رکھا ہے. جو خود پردے سے نکلنا چاہتی تھی ان کی مرضی. پھر اللہ نے ایک اور بات کر دی کہ اگر گھر کا معاملہ سدھر نہیں رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فرمایا فائزوہن، ان کو واعظ نصیحت کرو، سمجھاؤ. بھائی اس طرح سمجھا نہیں سمجھی مثال کے طور پر. دوسرا آپشن ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بس دور رہو، قطع تعلق، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ناراض ہے. تیسری بات وَاضْرِبُوهُنَّ، مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ایسا مار نہیں کہ اب جو ہے نا اس کو وہ کوئی ہڈی توڑے، کوئی اس طرح نقصان کرے، کوئی اس کا خون نکالے، اس طرح نہیں. یا اگر آپ کو یہ معنی بھاری لگتا ہے نا ضرب کا، تو ضرب نہ ہو، ضرب بیان کرو، ان کو سمجھاؤ بھائی گھر آپ خراب کر رہے ہیں تو گھر کا نقصان ہو جائے گا، زندگی خراب ہو جائے گی، ماحول خراب ہو جائے گا، یہ نہ کرے. اگر اس بیان پر بھی وہ نہ سمجھے تو فرمایا اگر سمجھے تو پھر دوسرا راستہ تلاش نہ کرو، اور اگر نہ سمجھے تو اس کا حکم وہ آگے آ رہا ہے کہ پھر کیا کرنا ہے، وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہوگا. تو آج کے سبق میں اتنا ہی ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے، موالیا ورثہ، مما ترک الوالدان، جو چھوڑا ہے والدین نے، والاقربون، اور رشتہ داروں نے، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تم پختہ عہد کر چکے ہو، فآتوہم نصیبہم، پس دے دو ان کو ان کا حصہ. ان اللہ، بے شک اللہ، کان علی کل شیء شہیدا، ہر چیز پر گواہ ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ، جو فضیلت دی اللہ نے، بعضهم علی بعض ان میں سے بعض پر، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں. فالصالحات، پس نیک خواتین، قانتات، تابعدار خواتین، حافظات، حفاظت کرنے والی خواتین، للغیب، شوہر کی عدمی موجودگی کی صورت میں، بما حافظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے.
واللاتی اور وہ خواتین تخافونا کہ تمہیں خوف ہے نشوزہن ان کی نافرمانی کا فعظوہن پس ان کو نصیحت کرو وہجروہن فی المضاجع دور رہو ان سے خوابگاہوں میں واضربوہن اور ان کو مارو فإن اطعنکم پس اگر تمہاری اطاعت کر لیں فلا تبغوا علیہن سبیلا پس ان پر کوئی اور راستہ مت تلاش کرو ان اللہ بے شک اللہ کان علیا کبیرا بلند و بالا اور بڑا ہے